دوستو، مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جس کی پوری ہسٹری، پورا اتہاس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، اس پوری دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور دوسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس، جیسا کہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ میں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد الحرام کو بنانے کے ٹھیک 40 سال کے بعد مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کو بھی بنایا گیا تھا۔ لیکن بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو سب سے پہلے کس نے بنایا، یہ جاننا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، اور کسی روایت کے حساب سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، کسی کے حساب سے نوح علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے یعقوب علیہ السلام نے، کسی کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور کسی کے حساب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے بنانے کی صحیح روایت کون سی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر دوستو، ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کس طرح جناتوں سے بنوایا تھا۔ لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ کو یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تو چلیے جانتے ہیں یروشلم یعنی بیت المقدس شہر کے بارے میں۔ دوستو، بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی، جو اس دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جو یروشلم میں موجود ہے، اس کا پورا اتہاس آسانی سے آپ اس ویڈیو میں سمجھ پائیں گے۔ دوستو، اس شہر کو غور سے دیکھیے، اس کو لوگ آج بیت المقدس یا پھر یروشلم کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کو اس دنیا کے سب سے پرانے شہر میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اتہاس میں سے دعویٰ کیا جائے کہ انسانوں کی سب سے زیادہ جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہسٹری میں جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو پانے کے لیے لڑی جا چکی ہیں، اتنی زیادہ جنگیں شاید ہی کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں گی۔ اور دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر کا ہر حصہ، ہر جگہ پاک اور احترام کے لائق ہے اور مقدس ہے، اور اس شہر کو اس دنیا کے تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں کے لوگ جیسے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان بھی حد سے زیادہ مقدس یعنی پاک مانتے ہیں۔ دوستو، یہودی مذہب کے حساب سے ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی، اور اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی لوگ سب سے زیادہ پاک مانتے ہیں۔ یہ وہی دیوار ہے جو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جناتوں سے بنوایا تھا۔ اور اگر عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، اور ان کو سولی پر بھی اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہیں موجود ہے۔ اور دوستو، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو الاقصی نام کی وہ مسجد جس کو اسلام میں تیسری سب سے پاک جگہ مانا جاتا ہے، یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر سب سے پہلا قبلہ ہے، کیونکہ کعبہ شریف سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے حساب سے جب آخری پیغمبر
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے تو اسی شہر کی مسجد الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سبھی نبیوں نے نماز پڑھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے نبیوں اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، جس سے اس شہر کا مرتبہ، اس شہر کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس شہر کو پانے کے لیے بیتے اتہاس میں مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کی یہ جنگیں صرف 10 یا 15 یا 20 سال تک ہی نہیں بلکہ بہت سارے سالوں تک چلتی آئیں، اور آج کے زمانے میں بھی اس شہر کو پانے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ابھی کے زمانے میں اس شہر کے لیے مسلمانوں سے جنگ کرنے والے عیسائی نہیں بلکہ یہودی لوگ ہیں۔ خیر دوستو، اب جانتے ہیں اس شہر کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی اور آج کے زمانے میں یہ شہر کس حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو کس نے پہنچایا۔ دراصل جانکاروں کی مانیں تو یہ بات پوری طرح سے صاف ہو چکی ہے کہ آج سے لگ بھگ 7000 سال پہلے بھی اس شہر میں انسان آباد تھے، جس کی وجہ سے اس شہر کو اب دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک شہر مانا جاتا ہے۔ درج کی گئی ہسٹری کے حساب سے دیکھا جائے تو اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے حاصل کیا تھا۔ وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی مذہب کے لوگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر لگ بھگ 33 سال تک راج کیا تھا۔ ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام جن کو یورپ میں سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی جناتوں سے بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق یعنی ایک ایسا بکسہ ہوا کرتا تھا جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے کئی سال کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے بابل کے رہنے والے ایک ظالم بادشاہ نے یروشلم شہر میں ایسا حملہ کیا کہ اس شہر کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا، اور مشہور ہیکل سلیمانی کو، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے بنوایا تھا، اس کو بھی پوری طرح سے گرا دیا، جس کے اندر موجود تابوت سکینہ کہاں غائب ہو گیا اس کا پتہ آج تک نہ چل سکا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے گرنے کے بعد بس ایک ہی دیوار بچ گئی تھی جہاں آج جا کر یہ یہودی روتے ہیں، اور جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ خیر دوستو، اس حملے کے بعد جب ہزاروں یہودی مارے گئے تو اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو اس بادشاہ نے غلام بھی بنوایا، اور غلام بنا کر اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل لے کر چلا گیا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک یونانی رحم دل بادشاہ نے اس شہر بابل پر ہی حملہ کر دیا، جس بابل شہر کے بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ اور برباد کیا تھا اور غلام بھی بنایا تھا۔ خیر، سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا، اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کروایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو بھی پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر پھر سے حملہ کر دیا
رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا اور ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا وہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالنی شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہا۔ اور پھر آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھیں، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 عیسوی میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1187 عیسوی میں ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600-700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں ہی رہا۔ آپ کو بتا دوں کہ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا رہا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ اس شہر کے اگل بغل دیواریں بنوائیں، روڈ ڈلوائے، ڈاک کھانے کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان کی سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخر کار برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 تہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا اور باقی آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخر کار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔
اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوششیں کیں اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا، مگر اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1947 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ اور میرے دوستو، آپ نے آج کے اس دور میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جیسے اسرائیل پر حملہ ہوا تو سارے کے سارے کفار اسرائیل کے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے بھی امریکی راشٹرپتی بائیڈن کو فون کر کے مدد کرنے کو کہا۔ جواب میں اس نے کہا، آپ کس طرح کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویسی ہی مدد دیں گے، اور اسرائیل کے لوگوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ میرے دوستو، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی ہے۔ میرے دوستو، اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کیونکہ یہودی نہ صرف فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ناطے اور مسجد اقصی کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ جب پورے کافر ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو کفار کے خلاف، خاص کر کے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔